بدھ کے روز دلی میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک تقریب کے دوران اعلان کیا کہ ان کی حکومت کے تیسرے دور میں بھارت دنیا کی 3 بڑی اکانومیز میں شامل ہو جائے گا۔ بھارت اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے۔ ایسے میں اگر مودی 2024 میں ہونے والے عام انتخابات جیت کر پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ان کی حکومت کے پاس 2029 تک کا وقت ہوگا۔ تاہم نریندر مودی کے اس اعلان پر طنز کرتے ہوئے کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ حکومت بہت چالاکی سے وہ ریکارڈ بنانے کی گارنٹی دیتی ہے جو پہلے سے طے شدہ ہے۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پر کہا کہ اس دہائی میں بھارت کے دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت کے طور پر ابھرنے کی پیشن گوئی طویل عرصے سے کی جا رہی ہے اور اس کی ضمانت بھی دی گئی ہے جو بھی اگلی حکومت بنائے گا۔ واضح رہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے بھی گزشتہ سال اکتوبر میں اندازہ لگایا تھا کہ بھارت سال 2027-28 تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن سکتا ہے۔ IMF کے ساتھ ساتھ عالمی مالیاتی فرم مورگن سٹینلے نے بھی گزشتہ سال اندازہ لگایا تھا کہ 2027 تک بھارت امریکہ اور چین کے بعد دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گا۔ اس وقت جاپان کی معیشت تیسرے نمبر پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ مودی کے دور حکومت میں بھارت دنیا کے 10ویں سب سے بڑی معیشت سے 5ویں سب سے بڑی معیشت بنا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی بھی ملک کی معیشت کے حجم کا تخمینہ اس ملک کے GDP یا ترقی کی شرح کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے، اور پچھلے 9 سال میں بھارت کے GDP میں زبردست اضافہ ہوا۔ تاہم کانگریس کے دور میں یعنی 2010 میں سب سے زیادہ GDP کی شرح نمو 8.5% رہی، جبکہ کورونا وبا کے دور میں دنیا کی تمام معیشتوں کی طرح بھارت میں بھی ترقی کی بجائے تنزلی ہوئی۔ 2014 اور 2023 کے درمیان بھارت کے GDP میں کل 83% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 9 سال کی شرح نمو کے لحاظ سے بھارت چین سے صرف 1% نیچے ہے، کیونکہ چین کی GDP میں 84% کا اضافہ درج کیا گیا۔ دوسری جانب ان 9 سالوں میں امریکی GDP میں شرح نمو 54% رہی، لیکن ان 3 معیشتوں کو چھوڑ کر GDP کے لحاظ سے ٹاپ 10 ممالک میں شامل کچھ ممالک کی GDP میں شرح نمو میں کمی آئی ہے یا اضافہ نہیں ہوا۔ اس دور میں بھارت 5 ممالک کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن گیا۔ ان میں برطانیہ، فرانس اور روس کی GDP میں اضافے کی شرح 3%، 2% اور 1% رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹلی کی GDP کی شرح نمو میں اضافہ نہیں ہوا۔ برازیل کی GDP میں 15% کی کمی دیکھی گئی۔ تو ان تمام ترقی یافتہ ممالک کی معیشتوں میں ترقی نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک سال وجہ 2008-9 کا عالمی معاشی بحران ہے، جس کا بھارت پر نسبتاً کم اثر پڑا۔ اگر بھارت کا GDP 6 سے 7% کی موجودہ اوسط شرح سے بڑھتا رہا تو یہ 2027 تک جرمنی اور جاپان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گی، کیونکہ ان ممالک کے لیے 6 سے 7% کی شرح نمو حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ جرمنی اور جاپان کی شرح نمو صرف 2.5 اور 1.5% ہے۔ جب کسی بھی ملک کی معیشت ترقی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی GDP بڑھ جاتی ہے، اور GDP کا مطلب ہے کہ ایک سال میں اس ملک میں پیدا ہونے والی اشیاء اور خدمات کی کل قیمت۔ مثال کے طور پر اگر آپ سال بھر کاشتکاری کرتے ہیں جس کی مارکیٹ ویلیو 10 لاکھ روپے ہے تو آپ کا سالانہ GDP 10 لاکھ روپے ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کا سالانہ GDP 10% کی شرح سے بڑھتا ہے تو آپ کی GDP کی شرح نمو 10% کہلائے گی۔ GDP میں اضافے کی وجہ سے کمپنیاں اپنا کاروبار بڑھانے کو ترجیح دیں گی۔ جس ملک میں ترقی ہو رہی ہے وہاں غیر ملکی کمپنیاں بھی سرمایہ کاری کریں گی۔ اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس سے معاشرے کی معاشی طور پر اعلیٰ طبقے سے لے کر متوسط طبقے اور نچلے طبقے کو بتدریج فائدہ ملے گا۔